براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا، تو اس جیو اکنامک پیراڈائم میں کنیکٹیوٹی یعنی پاکستان کے ذریعے راہداری کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چین سے تو ہمارا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور سی پیک کے ذریعے راہداری کا ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن سینٹرل ایشیا کی جو ممالک ہیں اور اس میں ازبکستان ایک کرٹیکل رول ادا کرتا ہے، ان سے اس طرح کی ہماری جو ہے انگیجمنٹ نہیں رہی ماضی میں جیسے شاید ہونی چاہیے تھی۔ اب ازبکستان، پاکستان اور افغانستان، ظاہری بات ہے راہداری جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہی آنی ہے، یہ ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے ایک کروشل ایلیمنٹ ہے اپنی جیو اکنامک ویژن کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب اور ان کے صدر نے پچھلے ہفتے فون پہ بھی رابطہ کیا، افغانستان کی صورتحال پہ بات چیت کی، اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آج جو ہم نے بات کی ہے کمیشن کا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ افغانستان پہ یہ میرے نزدیک بہت ہی خوشائن ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کی پوزیشن بالکل ایک ہے۔ آج میری ان سے کافی لمبی گھنٹہ بھر کی ملاقات 1 on 1 ہوئی، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی، پھر اس ڈیلیگیشن کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی سیشن میں، اور دونوں ممالک کا یہی موقف ہے کہ افغانستان کی عوام کی خاطر اس وقت کوارڈینیٹ کر کے ساری دنیا کو انگیج کرنا چاہیے جو افغانستان کی اس وقت حکومت ہے، ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح کہ افغانستان میں کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل نہ بنے۔ ابھی بار بار یہ بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ کیا اور ورلڈ بینک کیا کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے، ابھی سردیاں آ رہی ہیں، وہاں پہ خوراک پوری نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کو وسائل نہیں ہیں، اور یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے اگر دنیا نے کنسٹرکٹیولی کوارڈینیٹ کر کے انگیج نہ کیا تو خدا نخواستہ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے، ازبکستان کا بھی بالکل یہی موقف ہے، اور اس میں بارہا بات ہوتی وسطی دنیا سے شاید طالبان کی، یہ طالبان یا کسی اور حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ عام افغان کا ایشو ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے میں کہتا چلوں، کئی دفعہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں بات کر رہے ہیں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی۔ دیکھیے 4 دہائیوں سے افغانستان ایک جنگ کی صورت میں ہے، جنگ کی صورتحال کی وجہ سے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ نقصان پاکستان کو ہوتا ہے۔ 9/11 کے بعد سے 80,000 ہماری کیجولٹیز ہو چکی ہے، $150 بلین سے زائد ہمارا معیشت کو نقصان ہو چکا ہے۔ آپ نے دہشت گردی کی لہر پاکستان میں دیکھی جس کے سارے تانے بانے جڑتے ہیں جا کے جو افغانستان میں ملٹری کیمپین 9/11 کے بعد ہوئی، تو ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں استحکام کی، ایک تو ایک ہے ہمارے افغان بہن بھائی ہیں، ان کا حق ہے، 4 دہائیوں سے وہ وہاں ایک جنگ کی صورتحال میں رہ رہے ہیں، لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ افغانستان میں استحکام ہو اور وہاں پہ امن کی شکل جو ہے مستقل طور پر قائم رہے۔ اس لیے یہ ہمارا حق ہے بحیثیت پاکستان دنیا کو یہ بات باور کرانا کہ وسطی دنیا کے لیے شاید 10,000 میل دور بیٹھ کے یہ ایک لگژری ہو، لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے افغانستان سے ڈس انگیج کرنے کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو سپورٹ کرے تاکہ عام افغان جو ہے اس کے لیے مسائل نہ بڑھیں۔ یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں، ہمارے لیے یہ ہیومینیٹیرین اور ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس پہ پاکستان اور ازبکستان کا مکمل اتفاق ہے افغانستان کی پوزیشن پہ۔ افغانستان اور پاکستان SCO کے فورم میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس میں بھی اکٹھا کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سے عناصر ہیں اس پرٹیکولر فورم کے جس میں دہشت گردی کے خلاف کوآپریشن، جس میں سیکیورٹی کے باقی معاملات پہ کوآپریشن، وہ بھی دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے ری افرم کیا ہے وہاں پہ کوآپریشن۔ جہاں تک اس کمیشن کا تعلق میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ٹرانس نیشنل کرائم، ڈرگ ٹریفکنگ کا جو معاملہ ہے، منشیات کا،
اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف کوپریشن، اور پھر ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ یعنی ہماری NDMA، اینٹی نارکوٹکس فورس، یہ تمام پہلو آج ان پہ بات ہوئی اور یہ ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ ہیں جس پہ آگے ورکنگ گروپس کی شکل میں ہم کام کریں گے۔ ازبکستان کے ساتھ پہلے ہی ہماری ملٹری ایجوکیشن پہ، ڈیفنس کوپریشن پہ MOUs موجود ہیں، ان کو بھی اسی پروسیس میں آگے لے کے دونوں ممالک چلیں گے۔ آج کی جو میٹنگ تھی اور جو پروٹوکول ہے اس کے ممبران میں منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول، منسٹری آف ڈیفنس، فارن آفس، ہمارے NDMA، لا منسٹری اور FBR نے شرکت کی، اور اس سارے کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جو ہے وہ اس کا مین کوآرڈینیٹنگ فنکشن اور کوآرڈینیٹنگ باڈی ہوگی۔ ایک اور میں آپ کو اہم بات بتا دوں کہ ازبکستان پاکستان میں بہت سے MOUs پہلے سے ہوئے ہیں، بہت سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے اس طرح ایفیکٹولی چلائے نہیں جا سکے پچھلے کچھ سالوں میں۔ تو یہ بھی آج ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان تمام جو بھی ہمارے آپس میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں جو سیکیورٹی سے متعلق ہیں، ان کو بھی اسی کمیشن کے ذریعے ہم آگے لے کے چلیں گے اور ریوائٹلائز کریں گے۔ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لیفٹیننٹ جنرل وکٹر محمودوف، ان کا دورہ کل تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں مشیر قومی سلامتی موعود یوسف نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔